السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہیں. ناظرین, پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ ایک گورنمنٹ کی ایک مجوزہ ڈرافٹ بل ہے جو میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے, اور اس پر کچھ میڈیا پہ کچھ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں, لیکن اس کے خلاف وہ پوری میڈیا آرگنائزیشن اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے اس سے بھی زیادہ ڈریکونین ہے. تو اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت بہت ہی سینئر جرنلسٹ اور ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, انصار عباسی صاحب موجود ہے. تو انصار عباسی صاحب سے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. حال ہی میں انہوں نے ایک بہت بڑا زبردست کالم بھی اس پہ لکھا ہوا ہے, اور اس پہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ تو ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آیا جو گورنمنٹ یہ جو ڈرافٹ یہ جو میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بل لایا جا رہا ہے اس کو نافذ کیا جا رہا ہے, ویدر یہ ٹھیک ہے, یہ میڈیا کے کتنا خلاف ہے, اور ہمارے میڈیا میں کچھ کتنے لوپ ہولز ہیں, تو اس میں ڈسکس کریں گے. انصار بھائی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. سر, آپ نے یہ ڈرافٹ تو ضرور پڑھا ہوگا, تو اس پہ جو یہ ہمارے میڈیا سرکل میں جو اتنی زیادہ مباحثہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت ڈریکونین ہے اور پریس کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو آپ نے حال ہی میں اپنا کالم بھی بڑا زبردست لکھا ہے, تو آپ اس کو سر کیسے سمجھتے ہیں, اور کیا ہماری جو میڈیا ہے, جو ہمارے جرنلسٹ ہیں, کیا کیونکہ جرنلزم میں بھی کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں, کچھ تقاضے ہوتے ہیں, کچھ رولز ہوتے ہیں, کچھ ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے, تو جس طرح ہمارے یہاں جو میڈیا اور خاص کر جو سوشل میڈیا پہ آج کل یہ جو ہو رہا ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس کے اوپر ظاہر ہے بہت بڑی کنٹروورسی پاکستان کے اندر چل رہی ہے, اور اس میں جتنی بھی جرنلسٹ کی باڈیز ہیں, اور ایون جو آنرز کی جو میڈیا مالکان کی باڈیز ہیں, جتنی بھی باڈیز ہیں, ہماری ایسوسیشنز ہیں, سب کے سب یک زبان ہے کہ یہ بڑا کوئی غلط چیز آ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے غلط ہو. ابھی ایز سچ گورنمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ انہوں نے تو کوئی بل تیار نہیں کیا, ابھی ڈرافٹ تیار نہیں کیا. جو ڈرافٹ میں نے دیکھا اس میں ظاہر ہے آپ کو کچھ چیزوں پہ اوپر آبجیکشن ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں, میرا اس کے اوپر جو ویو پوائنٹ ہے کہ, اور جو کہ میرا ہے کہ ہم جرنلسٹ کو, ہماری ایسوسیشنز کو یہ چیز بھی ڈسکس کرنی چاہیے کہ پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم رسپانسبل جرنلزم, آج کل کوئی قانون نہیں ہے, لیکن آپ بہت سی چیزوں کے متعلق بول نہیں سکتے, لکھ نہیں سکتے, اور جو کہ میں رسپانسبل جرنلزم کی بات کر رہا ہوں. کچھ علاقوں کے بارے میں, کچھ اداروں کے بارے میں جتنی بھی زبردست سچائی ہو اور قوم کے انٹرسٹ میں بھی ہو, آپ نہیں لکھ سکتے. سو وہ قدغنیں تو ویسے ہی ہیں. ایک ٹیلی فون کال کے اوپر سارا کچھ سب دنیا کو پتہ ہے, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, میں بھی, ہماری تمام جرنلسٹ ایسوسیشن کو پتہ ہے کہ کس قسم کے مشکلات ہیں, اور یہ خاص طور پہ پچھلے 5-6 سال میں جس قسم کی مشکلات پاکستان کا میڈیا فیس کر رہا ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. لیکن میرا رسپانسبل میڈیا کے اوپر تک قدغنیں ویسے ہی ہیں. ارسپانسبل جو میڈیا ہے, جو مادر پدر آزاد میڈیا جس کو میں کہتا ہوں, اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس چیز کو جو مادر پدر آزاد میڈیا ہے, جو ارسپانسبل جرنلزم ہے, میں مین اسٹریم میڈیا کی بھی بات کر رہا ہوں, اور پھر میں یہ یوٹیوب چینلز اور سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ جو طوفان بدتمیزی ہے, ایسی گندگی وہاں پہ پھیلائی جاتی ہے, لوگوں کے اوپر غداری کے الزامات لگتے ہیں, لوگوں کے اوپر گستاخی کے الزامات لگائے جاتے ہیں, لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. میں ٹیلی ویژن چینلز کی بات کر رہا ہوں. میں اور آپ جس گروپ میں ہیں, جنگ گروپ میں, کیا ہمارے خلاف, ہمارے مالکان کے خلاف کس قسم کی غداری کے بھی الزامات لگائے گئے, گستاخی کے بھی الزامات لگائے گئے, اور پتہ نہیں کس قسم کے انڈیا ایجنٹ, یہ وہ سارا کچھ کس نے لگائے؟ مین اسٹریم میڈیا نے لگائے, مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینلز نے لگائے. مجھے بتائیں کہ یہ کس قسم کی جرنلزم ہے؟ اس کو ابھی چھوڑ دیں کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں, یہ فواد چودھری صاحب کیا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, کیا اس ارسپانسبل میڈیا کو چیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ اور پھر میں ایک اور بات کہوں, میں جس معاملے میں بڑا سینسٹیو ہوں, انتہائی گندگی اور بیہودگی, فحاشی اور عریانیت کو جس طرح سے پھیلاتے ہیں ہمارے ٹیلی ویژن چینلز, کیا کوئی روکتا ہے اس کو؟ کیا کوئی ہمارا انٹرنل کنٹرول ہے؟ کیا کوئی ایڈیٹوریل چیک ہے؟ اسلامک ایشوز کے اوپر, پردے کے اوپر آپ بات کریں, پردے کے معاملے کے اوپر آپ بات کریں, اور کوئی اگر فرض کریں کسی گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمارے اسکولوں میں یہ ڈریس کوڈ ہوگا بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہوگا, اور ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں مطلب انہوں نے ابھی جو فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے, ان کو اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کے لیے کہا ہے کہ جی
جو مرد اساتذہ ہیں، جو خواتین اساتذہ ہیں، کہ آپ جینز نہ پہنیں، خواتین کو کہا کہ آپ جینز اور ٹائٹس نہ پہنیں، شلوار قمیض پہنیں، دوپٹہ ان کو بھی کہا شلوار قمیض اور واسکٹ پہنیں. مجھے یہ بتائیں اس کے اوپر بھی کویشچنز ریز کیے جا رہے ہیں. سو جہاں پہ اسلامک ایشوز یا اسلامی احکامات آتے ہیں ان کو اسکینڈلائز کیا جاتا ہے. اس کے اوپر کوئی چیک ہے؟ ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ سو جو مادر پدر آزاد میڈیا ہے، اور پھر یہ گندگی بہت زیادہ پھیل گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ایسے ایسے یوٹیوب چینلز اور پتہ نہیں کیا کچھ، یا ٹک ٹاک شک ٹاک جو روز بند ہو جاتے ہیں، یہ جو مینار پاکستان میں دیکھیں نا کیسے ایسی چیزیں آتی ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ آپ دیکھ اور سن نہیں سکتے. مجھے بتائیں کہ اس لحاظ سے ریگولیٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز تو پروو ہو گئی کہ ہم ارسپانسبل ہیں، ہم میڈیا کے لوگ، ہم اپنے آپ کو سیلف جو ریگولیشن ہوتی ہے نا وہ کرنے میں ناکام ہوئے. ہمارا ایڈیٹوریل چیک، ایڈیٹوریل کنٹرول، جو میں آپ کو سارا کچھ بتا رہا ہوں، کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے. اب جب نہیں ہے تو پھر کسی نے فائدہ اٹھا لینا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جی ارسپانسبل جرنلزم جو ہے، ارسپانسبل یا جو اس طرح کی بےہودگی پھیلتی ہے اس کے اوپر اگر ہم خود اس کو چیک نہیں کرتے تو ریاست کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کی نیت خراب ہو سکتی ہے اور حکومتوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں، اور خود بھی میں جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں، جرنلسٹ ایسوسیشن کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ خود چیزوں کو بند بھی نہیں کر رہے، یعنی چیک بھی نہیں کر رہے، آپ اکاؤنٹیبلٹی بھی، آپ کے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم بھی کوئی نہیں ہے، ایڈیٹوریل کنٹرول بھی آپ کا زیرو ہے، سب جو الزامات جو بات کر رہے ہیں، جو بےہودگی ہے، سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ جب آپ خود نہیں کریں گے تو پھر تو کوئی دوسرا اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک عجیب سچویشن ہو گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے ایسوسیشن اور سارے کہ جی ہم نے تو ٹوٹلی ریجیکٹڈ، آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر جتنی ایسوسیشنز ہیں اور گورنمنٹ ہے اور پھر دوسری بھی جو کہ پولیٹیکل پارٹی جمپنگ کر گئی ہیں، سب کو بیٹھ کے جو جینون مسائل ہیں، جو جینون جہاں پہ ریگولیشن ہونی چاہیے، اس کو ہمیں ایک وے آؤٹ دینا چاہیے تاکہ ایڈورس قسم کی ہماری لیجسلیشن بھی سامنے نہ آئے. جو فرض کریں کہ اپنی مرضی کے لیے کہ جی فرض کریں کہ جی جس فواد چودھری صاحب جس قسم کی جرنلزم چاہتے ہیں کہ جی وہ جرنلزم تو ہو، جس کو پسند نہیں کرتے وہ نہ ہو، یہ والا کام نہ ہو. آئین اور قانون کے مطابق آپ کس طرح سے ریگولیٹ کریں اپنے میڈیا کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو ریگولیٹ نہ کیا، اگر ہم نے اپنے میڈیا کو، مین اسٹریم میڈیا اور ہمارے یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کو ریگولیٹ نہ کیا تو ہمارے معاملات، ہمارا جو ٹوٹل جو اوور آل معاشرتی جو ہمارا یہ سارا نظام ہے، یہ سب تتر بتر ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں بہت بڑا نقصان آلریڈی ہو رہا ہے، بہت ہوتا جائے گا. اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو کیپ اے چیک آن میڈیا، اور یہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے، اس میں کوئی حرج نہیں، اپنی مرضی کی لیجسلیشن کروائیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی مرضی کی لیجسلیشن ہو، لیکن ہمارے اوپر ریگولیشن ہونی چاہیے. ورنہ کسی کی پگڑی یہاں پہ، کسی کی عزت جو ہے نا محفوظ نہیں ہے. یہ تو ہم پروو کر چکے ہیں مین اسٹریم میڈیا کو. میرے خلاف اتنا کچھ مطلب غلط چلا کہ کچھ حد ہی نہیں. آپ کے خلاف بھی چلے گا، ہر ایک کے خلاف چلے گا، اور جھوٹ کے بنیاد کے اوپر. کوئی طاقتور ناراض ہوگا یا کوئی ویسے ناراض ہوگا، وہ کہہ دے گا جی کہ ان کے تو یہ مسائل ہیں، اور وہ مطلب اخلاقی طور کے اوپر بھی غلط باتیں، جھوٹی باتیں، کرپشن کی بھی جھوٹی باتیں، یہ سب کچھ چلاتے ہیں. چلو یہ سب کچھ رواج ہے ہمارا، یہ رواج بن چکا ہے. تو میرا کنسرن یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے آزادی صحافت یہ نہیں ہے کہ آپ مادر پدر آزاد ہیں اور جو مرضی آئے کر لیں، یہ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. اچھا سر، آپ نے سیلف ریگولیشن کی بات کی، تو اس سے ابھی ریسنٹلی 2 گھنٹے پہلے کی بات میں آپ کو بتا دوں. آج ہماری فیڈرل لا منسٹر فروغ نسیم سے ہمارے ایسوسیشن کی علمبرداری کی تقریب تھی، تو ہم ان کے آفس گئے تھے. انہوں نے آپ کی یہ بات بتائی کہ سیلف ریگولیشن. انہوں نے کہا دیکھیں پاکستان کے صحافی پوری دنیا میں بہترین صحافی ہیں، لیکن یہ جو صحافت کر رہے ہیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو خود بھی سیلف ریگولیٹ کرنا چاہیے. ان کو خود بھی، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ساتھ بیٹھیں، لیکن ان کو خود بھی اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے. دوسرا اس نے کہا سر کہ یہ فیک نیوز، دیکھیے فیک نیوز بھی بہت چلتی ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، ابھی سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب،
وہ اپنی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے علاج کے لیے اسپین گئے ہوئے ہیں. وہ باقاعدہ انہوں نے چھٹی بھی لی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اور 1 مہینے کے گئے ان کے مسز کے جو تھائرائڈ کا گلے کا کوئی مسئلہ تھا تو اس کی سرجری کے لیے کوئی اوپینین لینے کے لیے وہ اسپین گئے ہیں. اب جب پریس ریلیز آئی تو ان کے بعد سر یوٹیوب اپنا ٹویٹر پہ لوگوں نے یہ چلا دیا کہ جناب یہ قاضی فاضی صاحب ڈرامہ کر رہے ہیں. سر اب یہ بتائیں کہ یہ ڈزنٹ اٹ فال ان فیک نیوز, حالانکہ اس نے ایک سینئر جج ہے, اس نے باقاعدہ چھٹی لی ہے, باقاعدہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوا. دوسری جانب سر آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہ فیس بک پہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کس طرح ضلالت قسم کے یہ جو لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, ایون ٹویٹر پہ بھی کرتے ہیں, اپنے یوٹیوب پر بھی کرتے ہیں. تو جو فروغ نسیم جو کہ وفاقی وزیر برائے قانون ہے, انہوں نے خود کہا کہ میڈیا تو خود بھی سیلف ریگولیشن کرے, خود بھی اپنی. دیکھیں میں فروغ نسیم صاحب ویسے آئی ڈونٹ ہیو ویری ہائی اوپینین اباؤٹ ہیم, میں ان کی بات چلیں جو بھی ہے, لیکن میں تو آپ کو ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی چاہیے, ہمیں سیلف ریگولیشن کرنا چاہیے. ہم نہیں کریں گے کوئی دوسرا کر دے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملات ایسے نہیں چل سکتے. اتنا مجھے پتہ ہے یہ معاملات اس طرح سے نہیں چل سکتے کہ فری فار آل ہو. لائسنس ٹو کل آپ نے دے دیا یوٹیوب والے کو بھی, آپ نے جو مختلف اور جو ایپس ہیں سوشل میڈیا کی ان کو بھی لائسنس ٹو کل دے دیا کہ جو مرضی آئے جس کے منہ میں. ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے ایک یوٹیوب کا ایک بھیجا, کسی نے پروگرام چھوٹا سا, پھر میں نے اور وہ ایک بہت سینئر صحافی تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کی باتیں اس میں کی گئی تھیں, اتنی گندی اور گھٹیا باتیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. اور میں نے وہ کسی سے اس لیے شیئر نہیں کی کہ اتنی گندگی تھی اس کے اندر, لیکن وہ دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو اور کوئی بندش نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی میزبان اور اس کے جو پروڈیوسر وٹ ایور, جو میں یہ کہتا ہوں, اور میں نے خود پی ٹی اے کے چیئرمین کو فون بھی کیا, حالانکہ وہ جو دوسرے صحافی تھے انہوں نے ان کو فارورڈ ہی کر دیا. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ شی شوڈ بی اریسٹڈ. وہ اور اس کے جو پروڈیوسر اور جو لوگ ہیں, اتنا گندا کنٹینٹ, اور قانون اور آئین کے کو دیکھیں اتنی گندگی. میں نے کہا اس قسم کی چیز پروڈیوس کرنے والوں کو اریسٹ کیا جانا چاہیے. یہ میرا ویو ہے بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری, اور میں ایک پریکٹسنگ جرنلسٹ بھی ہوں, پریکٹس کر رہا ہوں میں جرنلزم فار دا لاسٹ 30 ایئرس. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی غیر ذمہ دارانہ صحافت پہلے کبھی بھی نہیں تھی. سو جب ہم گورنمنٹ سے وہ بات کرتے ہیں جو کہ ٹھیک ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ کوئی ایڈورس لیجسلیشن نہ کرے, لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر لوگ جرنلزم کا امبریلا کو استعمال کر کے کس طرح جھوٹ, فیک نیوز, اور کسی کی عزت. آپ ابھی قاضی فائز عیسیٰ از اے ویری ریسپیکٹڈ جج ماشاء اللہ, کسی شخص کی عزت اس ملک میں محفوظ نہیں ہے. اور یہ جو فیک نیوز کی بات کر رہے ہیں نا, جی اس پہ مجھے آپ بتائیں کہ جو فواد چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب جو کنٹینر پہ تھے, ہر روز جو باتیں کرتے تھے وہ فیک نیوز نہیں تھی. اور تمام ٹیلی ویژن چینلز وہ فیک نیوز لگاتار چلاتے رہتے تھے, جس میں لوگوں کے اوپر الزامات بھی تھے, ہر قسم کے الزامات تھے. سر ہم نے جرنلزم میں پڑھا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. دیکھیں میں یہ جو بندہ, آپ لیٹ سپوز آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور میں صحافی ہوں, آپ کو کوریج کر رہا ہوں, اب آپ جو بھی ہو رہے تو مجھ پہ یہ ذمہ داری بنتی کہ میں آپ نے کہ میں وہ نہ خوش ہوں, میرے پہ یہ بنتی ہے. اور ایون دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اور بڑے خطرناک قسم کے الزامات آپ لگاتے ہیں, اور ایسے کہ لوگوں کی جانیں خطرے میں چلی جاتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ غداری کی باتیں اور پھر گستاخی کی باتیں. مجھے آپ بتائیں کہ اور یہ اس میں بہت سے لوگوں نے سفر کیا, اور جنگ گروپ نے بہت سفر کیا اس میں بھی. مجھے آپ بتائیں کہ یہ جرنلزم ہے. آپ اور چونکہ اس میں پی بی اے بھی ہے, اس میں ہمارے میر ابراہیم صاحب بھی ظاہر ہے میرے خیال اور سارے کے سارے ہمارے, اور یہ جو زیدی صاحب ہیں ماشاء اللہ, یہ ہمارے بہت سینئر کولیگ, بڑے زبردست آدمی ہیں, ویری ویل ریپیوٹیڈ ناصر زیدی صاحب, اور جو دوسرے لوگ ہیں جو شکیل انجم صاحب ہیں, بٹ صاحب ہیں. صرف ان سے یہ پوچھیں کہ اس چیز کا بتائیں کیا علاج ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ ایڈورس لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن پلیز اس کا بھی تو علاج بتائیں نا, اس کا کیا علاج ہے, اور کیا یہ ایسا ہوتا نہیں ہے, اپنا احتساب ابھی ہو بھی نہیں رہا, اس کو کون چیک کرے گا. میں جتنے پاکستان کے جو ہمارے جو ٹیلی ویژن چینلز کے, خاص طور پہ ہمارا پرنٹ میڈیا پھر بھی بہت رسپانسبل ہے, آپ بھی خبریں دیتے ہیں, میں بھی ڈرتے رہتے ہیں کوئی خبر میں کوئی غلط نہ ہو, کوئی کنٹرڈکشن نہ آ جائے, کسی کی پگڑی اچھالنا تو دور کی بات ہے نا. ہم اس چیز کے اوپر کہ کوئی ہماری انفارمیشن, اور پھر پوری کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کا پورا ویو پوائنٹ لے لیں, یہ لے لیں, وہ کر لیں.
لیکن یہ ٹی وی چینلز نے تو عجیب بدتمیزی مچائی ہوئی ہے. سر بعض اوقات اگر میں سپریم کورٹ نہ جاؤں نا کوئی مسئلہ ہو ہاں. تو اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو یقین کیجئے لوگ خبر بھیج دیتے ہیں, لیکن میں اس کو نہیں کرتا ہوں. میں اس متعلقہ وکیل کو, کل بھی میں نے ایک وکیل کو فون کیا, میں نے کہا یار مجھے بتاؤ ایگزیکٹ, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ کورٹ کا تو بڑا سینسٹیو ہے. نہیں, ہر معاملہ سینسٹیو ہے. دیکھیں ہر چیز جرنلزم بڑا سینسٹیو جو ہے نا پروفیشن ہے. اس میں جو آپ ایک ایک چیز لکھتے ہیں نا, اس ایک ایک چیز کی ایک ایک لفظ کی حرمت ہے اور ہونی چاہیے, اور ہم رسپانسیبل ایک ایک ورڈ, اور اس حرمت کو ہم نے ختم کر کے رکھ دیا. اور پھر میرا دکھ سب سے زیادہ یہ ہے, وہی بات کہ جو معاملات اسلامی معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہمارے ٹی وی چینلز کا کردار ہے نا, انفارچونیٹلی وہ بہت خراب ہے. اور اس کے اوپر میرے خلاف سارے بے شک ہو جائیں نا, سارے کے سارے ہمارے دوست جو جرنلزم میں بھی ہیں وہ کہہ دیں, اور پتہ نہیں اس میں کوئی میرے اور اوپر آپ کے اوپر فتح نہ لگا دے کہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے اس قسم کا پروگرام کر دیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی کچھ بھی کرے, سب سے پہلے ہمارا دین ہے, سب سے پہلے. اور جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہر معاملہ ہمارے قانون اور آئین کے مطابق اسی طرح چلنا چاہیے, اور وہ نہیں چلنے چاہیے. اور ملک کا مفاد بھی. ہر چیز کو اسکینڈلائز کیا جاتا ہے, ہر چیز کو اسکینڈلائز کیا جاتا ہے. یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے یار یہ احکامات اللہ کے احکامات ہیں. پردے کی جب میں بات کر رہا ہوں, یہ کیا طریقہ ہے کہ پردے جب یہ مجھے بتائیں کہ شاہد آفریدی نے کہا کہ میری بیٹیاں کرکٹ نہیں کھیلیں گی, اور وہ ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے پردہ کرتی ہیں, وہ پردہ کرواتا ہے اپنی بیٹیوں سے. اور ابھی تک کہہ رہے موبائل بھی نہیں ہے, اور جو کہ اسلام کی بات ہے, جو کہ ہمارے آئین کی بات ہے, جو قانون کی بات ہے. اور بہت زبردست اس لحاظ سے میرے لیے بڑی میرے دل میں قدر ہے اس کے لیے, آفریدی کے لیے, اور ایسے تمام لوگوں کے لیے. جب اس نے یہ کہا کہ کرکٹ نہیں کھیل سکتی, باہر میں نہیں کھیلنے دوں گا ان کو, تو اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ٹی وی چینلز نے. بھائی خدا کا خوف کریں یار, کوئی خدا کا خوف کریں. کس بے شرمی اور بےغیرتی جو کہ مغرب میں پھیلائی ہوئی ہے اس کو ہم فالو کرنے کے اوپر, اور ان کو ہم آئیڈیالائز کر رہے ہیں. کوئی خدا کا خوف کریں. سو اس لیے ہمیں اپنے آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور ایک ایڈیٹوریل چیک کو ہمیں سخت کرنا چاہیے, اور آئین اور قانون کے مطابق, اپنی مرضی اور منشا کے مطابق, نہ آپ کی مرضی ہو نہ میری ہو, جو آئین اور قانون کہتا ہے. اور ظاہر ہے وہ کہتے ہی آپ کو بتائے کہ الحمدللہ قرآن اور سنت اور آرٹیکل 31, آپ تو کانسٹیٹیوشن روز جاتے ہیں سپریم کورٹ, آرٹیکل 31 آپ پڑھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو اس لیے اس ملک میں آپ نے جرنلزم کرنی ہے تو ہماری جرنلزم اس معاشرے کی تباہی کا سبب نہیں بننا چاہیے. اس کو کنسٹرکٹیو ہماری اصلاح ہونے چاہیے, اور ہماری بالکل ہونی چاہیے. اور باقی آپ ٹھیک ہے ادارے ہیں یا ایون جوڈیشری سے شکایتیں ہیں. آج بھی دیکھیں میں نے لکھا ہوا کہ پلاٹس کے اوپر کے ججوں کو پلاٹس نہیں لینے چاہیے. لیکن یہ چیز تو ہم نے لکھنی چاہیے, یہ کیونکہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے. اس سے ظاہر ہے ہو سکتا ہے کوئی جج ناراض کیوں ہوتا ہے, اب کیا کریں, لیکن قانون کے تحت وہ نہیں لے سکتے. کیا سرکاری افسروں, کیا ہم بڑے بڑے جو انفلوئنشل طبقے ہیں انہوں نے پلاٹ کھانے اس ملک کے سارے کے سارے. یہ تو اس کے اوپر سب سے پہلا حق تو غریبوں کا ہے, ان کو تو کچھ ملتا نہیں ہے. تو آپ اس طرح کی چیزیں سب کچھ ہم کرتے ہیں الحمدللہ. اور ہمارا میڈیا نیگیٹو, میں اب الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں, نیگیٹو چیزیں اگر ہیں تو پازیٹیو بھی بہت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پازیٹیو چیزوں کی طرف آئیں, اور جو نیگیٹو ہیں ان کو کہیں کہ نیگیٹو ہیں, اور ان کو کرب کریں, ان کو ختم کریں. بہت شکریہ انصار عباسی صاحب. تو جی ناظرین, جس طرح انصار عباسی صاحب نے کہا کہ ہمیں خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرانا چاہیے, ہمارا جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے, اور ایسی مثبت صحافت کرنی چاہیے جو ملک کے مفاد کے لیے ہو, معاشرے کی اصلاح کے لیے مفاد میں ہو. تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.